ایک نفل میں کئی نیتیں کر سکتے ہیں۔ آپ 2 رکعت نماز میں صلاۃ الشکر کی یہ نیت کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے رمضان کے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اے اللہ اگر آپ مجھے بیمار بنا دیتے، آپ مجھے ہاسپٹل کے حوالے کر دیتے یا آپ مجھے اور جگہ لگا دیتے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا کرم ہوا، آپ کا فضل ہوا، آپ کی مہربانی ہوئی کہ آپ نے مجھے صحت دیا اور 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ شکر ادا کریں۔ توبہ استغفار اس طرح کہ اللہ جس طرح گزارنا تھا، جس طرح دیکھ کر اس کے دن رات کو ہمیں گزارنا تھا، غفلت سے بچنا تھا، لیکن پروردگار ہم سے ویسا نہیں ہو سکا۔ جیسے اس کی عزت کرنا تھا، جیسے اس مہینے کے دن رات کی قدر کرنی تھی، جیسے دیکھ کر وقت گزارنا تھا، ہم نے ویسے نہیں گزارا۔ اس لیے توبہ استغفار کریں گے نا دوستوں؟ ہاں، توبہ استغفار کرنا، اس لیے کہ جو آدمی توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ آگے کی عمل کی توفیق دیتا ہے۔ ہمیں خوش ہو جانا نہیں میں بہت بڑا کام کر ڈالا، اللہ اکبر۔ ہماری نماز اولیاء اللہ کی نماز کتنا بڑا فرق۔ ہماری نماز میں اللہ کے دوستوں، اللہ کے ولیوں، اللہ کے نیک بندوں، بلکہ اعلیٰ نماز تو صحابہ کی ہوتی تھی۔ اعلیٰ نماز کس کی ہوتی تھی؟ صحابہ کی ہوتی تھی۔ کس طرح؟ گھر میں سانپ پڑا، شور مچ گیا، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، لیکن نماز میں کھڑے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد گھر والے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، گھر میں سانپ آ گیا، شور مچ گیا، لیکن آپ کہنے لگے اللہ کی بندی اگر میری دھیان، میری توجہ، میرا کانسنٹریشن اس کی طرف ہو جاتا تو پھر نماز کہاں سے ہو رہتی؟ پھر نماز کہاں کی نماز؟ شور مچ رہا ہے، آوازیں ہو رہی ہیں کہ سانپ سانپ سانپ، لیکن پوری توجہ، پورا انہماک نماز میں۔ یہ ہے دوستو صحابہ کی نماز۔ چبا ہوا تیر، بھانم، چپ جا کوئی اندر تک دھس جا کر رہے، عام وقت میں نکالے تو تڑپ جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں سے نہیں ہو رہا ہے، حکیموں سے نہیں ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ مشورہ کیا گیا کہ حضرت جب نماز میں مشغول ہو جاتے، جب نماز میں مصروف ہو جاتے، نماز میں لگ جاتے تو پھر ادھر کا کدھر توجہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو نماز میں لگ گئے تو تیر نکال لیا گیا، معلوم بھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ دوستو صحابہ کی نماز۔ ایسی نماز پر، نماز کے آخر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر اپنی نماز کے آخر میں دعائے معصورہ پڑھو، اس لیے کہ اس میں استغفار ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا، یعنی جس طرح عبادت کرنی تھی، جس طرح عبادت کا حق تھا، جیسے عبادت کو بجا لانا تھا ویسے بجا نہیں لایا۔ اے اللہ آپ کا دربار تو عالی ہے، آپ کا دربار تو عظیم الشان ہے، ویسے دربار کی میری نماز نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ کون حکم دے رہے ہیں؟ حکم دینے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ، وہ مقدس جماعت، وہ مقدس ہستیاں، وہ بابرکت ہستیاں جن کی شان میں، جن کی عظمت میں، جن کی بڑائی میں، جن کے فضائل میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ ہماری نماز صحابہ کی نماز، ہم مطمئن ہیں اپنے اعمال پر، اپنے روزوں پر، اپنی عبادت پر، اپنی تلاوت پر، اپنے ذکر و اذکار پر۔ اس لیے دوستو ہم نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الشکر اور اس کے ساتھ یہ بھی نیت کرے صلاۃ الاستغفار، یا اللہ جیسے میں رمضان کے روزوں میں قدردانی کرنی تھی، سحری میں جو احتیاط کرنا تھا، افطاری میں جو احتیاط کرنا تھا، روزے کا جیسے احکام ہے، روزہ صرف بھوک پیاس رہنے کا نام نہیں، روزہ تو آنکھوں کی حفاظت کا بھی نام تھا۔ اللہ مجھ سے اس میں غفلت ہوئی، بے توجہ، بے پرواہی ہوئی،
دماغ کا بھی روزہ تھا، دل و دماغ کا بھی روزہ تھا، لیکن اس میں غفلت بھی۔ الہ العالمین آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس لیے دوستوں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے اور اعمال کی توفیق مانگے۔ نیک اعمال اللہ کے توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، نیک اعمال اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو بھی اللہ کی رحمت ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر ہاتھ رکھ لے، عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، مجھے بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، میں بھی اللہ کے فضل کا محتاج ہوں، مجھے بھی اللہ کی فضل کی ضرورت ہے۔ تو دوستوں ہم یہ استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے مانگے اللہ میرے عمر صحت میں خوب برکت دے، تاکہ میں اور اچھے سے اچھے رمضان میں، آئندہ رمضان تک میں قرآن سیکھ لوں گا اللہ، اور رمضان میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کروں گا۔ یہ ہمارے ارادے ہونا، ہاں ہمارے سنکلپم ہونا، ہمارے عزائم ہونا۔ رمضان چل جاتا ہے تو چل جاتا ہے نہیں، ہماری سب کی ہر ایک کی کارگزاری پہنچتی۔ ہاں کیا نائب رسول یہ رمضان میں کیا عزائم کریں، فلاں بچہ فلاں اللہ کا بندہ نام کے ساتھ کارگزاری ہوتی، کیا ارادہ کریں، ان کے کیا پٹو دلے تھے، کیا عزائم تھے، کیا ایسا رمضان گزار ڈالے جیسے گزشتہ رمضان میں، نہیں تو ان کے اعمال میں کچھ چینج آیا، ان کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی، ان کی زندگی میں کچھ فرق آیا، ان کی سوچ میں کچھ تبدیلی آئی، کارگزاری ہوتی۔ جیسے اسکول میں ہیڈ ماسٹر کارگزاری لیتے نا، ٹیچروں سے بلا کو فلاں بچہ کیسا پڑھتا ہے، کیا تو ڈیولپمنٹ ہوا کیا نہیں، اس کی پڑھنے میں کیسا ہے، اس کی تحریر میں کیسا ہے، رائٹنگ میں کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، عادات کیسے ہیں۔ جیسے اسکولز میں اس کی کارگزاری لیتے، مدرسوں میں بھی ہوتی، کیا رمضان کے بعد سے بچہ کتنے پارے پڑھا، کتنا ترقی کرا، کیسا اس کا پڑھنے کا انداز۔ اسی طرح دوستو ہماری بھی کارگزاری ہوتی، اللہ فرشتوں سے بھی کارگزاری لیتے کہ اب میرے بندے کے درمیان کچھ فرق ہے، غیر رمضان سے رمضان میں روزوں میں، اعمال میں، تلاوت میں کچھ امپرومنٹ ہے نہیں۔ تو دوستو ہم سے یقیناً کمزوری ہوئی، تلاوت میں کمزوری ہوئی، ذکروں میں کمزوری ہوئی، مانگنے میں کمزوری ہوئی۔ تو ہم یہ رمضان میں ابھی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ابھی مقبول گھڑیاں موجود ہیں، یہ دعائیں کریں اللہ میں انشاءاللہ آئندہ رمضان تک مکمل قرآن سیکھ لوں گا، اور رمضان قرآن کی تلاوت کروں گا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کروں گا۔ یہ ہمارے ارادے حوصلے ہونا۔ تو دوستو رمضان میں جیسے رمضان کو اور اعمال سے خاص تعلق ہے، رمضان کو زکوٰۃ سے بھی خاص تعلق ہے، صدقہ فطر سے بھی خاص تعلق ہے۔ زکوٰۃ تو ہمیں سنے، زکوٰۃ کے قرآن میں 80 سے زیادہ حکم آیا، نماز اور زکوٰۃ کا الگ الگ انداز ہے۔ اگر کوئی آدمی مثلا استاد اپنے شاگرد کو کہہ رہے کرو، لکھو، پھر بولے لکھو کیا سمجھ میں نہیں آتی، میں بولتا ہوں سو بات، تو ضروری بات ہے کہ نہیں؟ جس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں 80 مرتبہ بول رہے ہیں تو کوئی معمولی بات ہے؟ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو۔ جب استاد ٹیچر 102 زائد 3 مرتبہ بولا تو قانون سختی کا حکم آتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کمپلسری ہے، یہ لکھنا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ استاد 2-3 مرتبہ پوچھ دیے ہیں، ڈانٹ ہو رہی ہے، سختی ہو رہی ہے، تنبیہ ہو رہی ہے، مواخذہ ہو رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، 2-3 مرتبہ کچھ ہم اس اہمیت کو سمجھ جاتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالی احکم الحاکمین، ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ سب سے سچی بات، سب سے یقینی بات کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات۔ کس کی بات ہے؟ اللہ جھوٹ بولتے، نعوذ باللہ، اللہ